وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر ہو سکے کافروں سے لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کھا جائیں آپ کو اپنی نگاہوں سے۔ بعض لوگوں کی آنکھیں، ان کی نظر وہ بالکل ایسی جیسے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرے۔ او خامار خوڑ لے بخد روخ کی، سرگو خوڑ لے برنزروی مڑ بشینا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور اگر ہو سکے کافروں سے کھا جائے آپ کو اپنی آنکھوں سے۔ منہ سے تو نہیں کھا سکتے، روٹی سالن تو نہیں، آئس کریم نہیں ہے، امرود اور آم اور سیب نہیں، کیلا نہیں ہے کہ تم منہ میں ڈالے لے۔ اکھیاں، گستاخ اکھیاں، کتنی جا لڑیاں، اوئے کہاں مہر علی اور کہاں تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کھچی جا لڑیاں۔ او گستاخ اور بھوکی آنکھیں کتنوں کو کھا گئی ہے۔ او بہترین خوبصورت لاٹھی کو صبح صبح کھا گئی، ابھی پرس سے نہیں نکلی تھی، اپنے پلاسٹک سے۔ ایک آدمی نے کہا یہ ایسی ہے اور یہ ایسی ہے۔ میں نے کہا خیال کر کہیں مسجد نہ گرائے ہمارے اوپر، آرام سے پڑھانے دے۔ کہتے رسول اکرم کا حسن و جمال بے مثال تھا، موئے زلف تھے سنبل موئے پیچتاب۔ حضرت کے حسن کا بیان کوئی کر سکتا ہے؟ حضرت انس اور علی شمائل میں کہتے لا یصفہ الواصفون، بیان کرنے والے بیان کر ہی نہیں سکتے۔ اور منبر پر تشریف فرماتے، یہود نے اپنے نظر بازوں کو کہا کہ گزرو، وہ آئے اور گئے سامنے کو، کیا خوبصورت ہے، کیا پیارا ہے، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت وہاں سے اترے اور آپ تکلیف محسوس کر رہے تھے، ایسا محسوس ہو رہا جیسے چٹائی میں لپیٹے جاتے ہیں۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی، نہایت مؤثر ہے ہر طرح کے نظر بد، لعنتی نظروں کو توڑنے کے لیے۔ بعض حضرات فجتباؤ سے پڑھتے ہیں، بعض وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ سے پڑھتے ہیں۔ اور اگر ہو سکے کافروں سے کھا جائے آپ کو اپنی آنکھوں سے، وہی لما سمعوا الذکر، جب یہ سنتے ہیں نصیحت۔ ہم جیل میں تھے، عباس کمیلی، طالب جوہری، عرفان حیدر اور فضل علی جعفر حسین، یہ ہمارے ساتھ شیعہ تھے۔ بات چیت ہوتی تھی تو اللہ کے فضل سے یہ اکثر شکست کھا جاتے۔ ہم بڑے موڈ میں تھے اور تازہ دم تھے، اور ہم چنا دیگری نیز تھے اس وقت۔ اب تو مٹ آ گئے اور ختم ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ ان لوگوں نے مل کر پھر نظر لگائی۔ جب میں ایسے بیٹھا رہتا تھا تو زمین پہ بیٹھ نہیں سکتا تھا، دونوں ہاتھ رکھتا تھا، ایک ادھر ایک ادھر۔ استاد محترم مفتی احمد الرحمان اپنے زمانے کا غوث و قطب تھے۔ میں نے کہا آپ دم کرے صحیح طرح، چھڑا لے مجھے ان سے۔ حضرت صاحب نے جو وہ دم کیا ہے وہ دن ہوا، آج کا دن ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر شیطان نگاہوں سے بچایا ہے۔ اور طریقے میں نے سب کو بتایا، کوئی سیکھتا ہے نہیں، لوگوں میں عقل نہیں، حیا نہیں، تہذیب نہیں، لوگ کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ فاتحہ ایک بار پڑھو، پھر آیت الکرسی پڑھو، پھر وما انفقتم اخیر تک پڑھو، اور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین تک پڑھو، پھر یہ سب کچھ پڑھو، اور اس کے ساتھ افحسبتم انما خلقناکم اخیر تک پڑھو، پھر یہ سب کچھ پڑھو، اور وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا اخیر تک پڑھو، پھر یہ سب کچھ پڑھو، اور آخری چہر کل 3 مرتبہ، اخیر میں درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھو، اور تصور کرو کہ اس شخص کی نظر اتارتا ہوں من اعین الجن والانس، من اعین الرجال والنساء، من اعین العلماء والطلباء، ومن اعین الاقارب والابائر، ومن اعین الاحباء والاباغض۔ ساری نیتیں کر لے، شین سترگینا، تور سترگینا، دزر سترگینا، دزر قیٹینا، شرنگوٹینا، دزر نظر گزو، حکم دا خدای، اور اوده دا اغا بزرگانو چا غیت دا اللہ دا طرف ندائی اجازت دو، چھٹ
اور پھر اس کی طرف دیکھنا نہیں. 3 دفعہ ایسا کرو صبح و شام, اللہ کے فضل و کرم سے 99% آرام آ جائے. اور یہ غزوہ یہ میدان, ان کو ہر چیز تیار کر کو اور ان کے منہ میں دے دے. بابا یہ آسان کام نہیں. اور اگر ہو سکے کافروں سے کھا جائے آپ کو اپنی آنکھوں سے. جب یہ سننے لگتے ہیں قرآن سنت فقہ علم دین فتویٰ مناظرہ تحقیق سب پر لوگ نظر لگاتے ہیں, سب کے خلاف سحر و جادو کرتے ہیں, لیکن بنو اس مقام پر کہ بچ کے رہو. وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں إِنَّهُ لَمَجْنُونَ کہ بے شک یہ دیوانے ہیں. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ نہیں ہے مگر نصیحت کائنات کے لیے. اب نتائج, إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ بے شک پرہیزگاروں کے لیے رب کے ہاں نعمتوں والی جنت ہے. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ کیا کر دیں ہم مسلمانوں کو مانند مجرموں کے. مَا لَكُمْ تمہیں کیا ہوا, كَيْفَ تَحْكُمُونَ کیسے فیصلے کرتے ہو. أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ یا ہے تمہارے پاس کتاب ہے جس کو تم پڑھاتے ہو. تدرسون پڑھتے ہو, پڑھنا پڑھانے ہی کا نتیجہ ہے. ان لکم فیہ لما تخیرون بے شک تمہارے لیے ہے جو تم چاہو. ایسے کوئی لکھا ہے. ہم لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ یا ہے تمہارے قسمیں ہمارے بارے میں جو پہنچنے والی ہے قیامت تک. ان لکم لما تحکمون کہ بے شک تم کو وہ جو فیصلے کرو گے. سلہم پوچھو ان سے ایہم بذالک ظہیر کون ان کے لیے اس کا ذمہ دار ہے. ام لہم شرکاء کیا ہیں ان کے معبود. ام لہم شرکاء یا ہے ان کی درگاہیں اور آستانے. فلیاتوا بشرکائہم لے آئے اپنے بابوں کو ان کانوا صادقین اگر ہو یہ سچڑے ہیں. یوم یکشف عن ساق جس دن کھولی جائے گی پنڈلی سے. اللہ تعالیٰ اپنے خاص شان کے مطابق میدان حشر میں ایک جلوہ دکھائے. ایسا لگے گا جیسے پنڈلی اقدس سے جلوہ پھوٹا ہے. اللہ اللہ. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ اور ان کو دعوت دی جائے گی کہ سجدہ کرو. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ پس ان کی طاقت نہیں ہوگی. دنیا میں غیر اللہ کو پوجا ہے, قیامت کے دن مشرک اور بدعتی رب کا سجدہ نہیں کر سکے. خاشعۃ ابصارہم جھکی ہوگی ان کی نگاہیں. ترہقہم ذلہ چھا گئی ہوگی اس پر خواری. وقد كانوا يدعون الى السجود اور ان کو دعوت دی تھی پہلے سجدے کی. وہم سالمون اور یہ صحیح صحت مند تھے لیکن سجدہ نہیں کیا. ہر کے امروز نبی ند اثر قدرت اوس مولانا روم کہتے ہیں ہر کے امروز نبی ند اثر قدرت اوس. غالبہ است کے فرداش نبی ند دیدار جنہوں نے آج اخلاص کی عبادت نہیں کی یہی خطرہ ہے کہ اللہ کے حضور سجدے سے محروم ہوں گے. فذرنی چھوڑو مجھے. ومن یکذب بہذا الحدیث اور جو جھوٹ سمجھتے ہیں میرے کلام کو. سنستدرجہم آہستہ آہستہ پکڑتے ہیں ان کو. من حیث لا یعلمون جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کبھی تفسیر سے رہ گیا, کبھی درس سے رہ گیا, کبھی ختم بخاری میں نہیں آ سکا, کبھی طالب علموں کی دستار بندی جیسی نشست میں موجود نہیں. پکڑ میں آیا ہے لیکن عقل نہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ میں مہلت دیتا ہوں ان کو. إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ میری پکڑ بڑی سخت ہوگی. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا آیا آپ مانگتے ہیں ان سے کوئی مزدوری کی چندہ لاؤ. فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ پس اس کے تاوان تلے دبے ہیں کچھ نہیں. لعنت ایسے چندے اور ایسی طلب پر. ام عندهم الغیب یا یہ غیب دانے. فہم یکتبون یہ وہی لکھ رہے ہیں. فاصبر لحکم ربک جم کے رہے رب کے فیصلے کے مطابق.
اے پیغمبر آپ کے پاؤں میں لغزش نہ آئے، آپ کے ارادے نبوت میں کمی نہ آئے، آپ کے کام اور طریقے میں سستی نہ آئے۔ فاصبر لحکم ربک، اور پھر تمہیں اندیش غوغائے رقیبا، آواز صدا کم نہ کو نظر اس کے گدارا، ایسے بہت آئے اور گئے، صبر کرے رب کے فیصلے پر۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، نہ بنے مچھلی والے کی طرح، اذ نادا، جس وقت اس نے آواز دی، وَهُوَ مَكْظُومٌ، اور وہ غموں میں گھٹ رہا تھا، وَهُوَ مَكْظُومٌ، پختوں کی وہی اوغب غم کے خٹ کے دو، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر نہ ساتھ دیتی ان کی رب کی نعمت، لنبذ بالعراء، وہ تو ڈالے گئے تھے کنارے باہر پر، وہو مذموم، اور وہ اپنے آپ کو قابل مذمت سمجھتے تھے، بہت بیمار تھے یونس علیہ السلام۔ فاجتباہ ربہ، پس چن لیا ان کو ان کے رب نے، فجعلہ من الصالحین، پس کر دیا ان کو بلند کرداروں میں سے۔ معتزلہ کہتے ہیں اس وقت نبوت چھن گئی تھی، پھر بحال کی، غلط کہتے اور جھوٹ کہتے، نہیں، حضرت بیمار تھے، مچھلی کے پیٹ میں رہے، باہر آئے۔